قربانی تو دور دوڑ دیے وہ قربانی نہیں دے سکتی وہ جینا بھی نہیں جا سکتی وہ عزت نہ جی بھی نہیں سکتی وہ مرنا جنہیں قوم مرنا نہیں جانتی وہ جینا بھی نہیں سکھ سکتی آئیے ذرا غور فرمائیے قیامت کیتا شروع تو ہی کائنات محض وجود اندر آن دے نال قربانی کا تصور موجود ہے آدم دے دو پتراں دا واقعہ قرآن نے نقل فرمایا مسئلہ ایک ہو گیا چھوٹا جہا سیدنا آدم دی شریعت اندر سب بہناں دے نال پائیاں دا نکاح جائز سمجھیا جاندا سی ہوندا اسی کائنات محض وجود اندر لیانی سی نسل افزائش کرنی سی اللہ دا انداز ہے ہر نطفے دے نال آدم دے دو پتر دو جوڑا پیدا ہوندا ایک لڑکی ایک لڑکا تصور ایسی اس دور دے اندر جڑا پہلا جوڑا ہے وہ نہ دوسرے جوڑے نہ کراس نکاح ہوندا یعنی جڑا پہلا بھائی پیدا ہویا نطفے دے نال وہ دوسرے نطفے دے نال پیدا ہون والی ہمشیرہ اودی دے نال نکاح ہوندا یعنی کراس پہلا اللہ دے کرنے کا بیر تے حبیر دو پتر نے ایک دے نال پیدا ہون والی ہمشیرہ کالے رنگ دی ہے دوسرے دے نال خوبصورت پیدا ہوئی اس زمین دے چکر شروع تو ہی چل دے رہے نے قتل بھی پہلا ہی وجہ تو ہی ہوئے آوے میں مختصر عرض کرا ایک برا دے نال پیدا ہون والی وہ کالے رنگ دیے تے بدصورت دوسرے نال پیدا ہون والی خوبصورت ہن جے نال کالے دا نکاح ہونا سی وہ کہنے لگا ہاں میں یہ جنا نکاح کیوں کرا یہ گل تے میں وہ نال نکاح کرنا چاہنا میری میرے نال پیدا ہوئی ہے ایک تصور آدمیت نہیں سی شریعت آدمیت اندر جائز نہیں سی لڑائی ہو گئی جھگڑا ہو گیا کہ چھوٹا ایک بڑا وے بڑے پھر اپنا روپ جما دے نے بڑے نے روپ جمانا شروع کیتا تے کہنے لگا میں وہ دینا کر حصہ مختصر سیدنا آدم دے کول فیصلہ آ گیا اللہ نے حکم دیتا ہے آدم نو انہاں نوں کہہ دیو قربانی پیش کرو قربانی پیش کرن دا انداز تصور اس دور دا مختلف ہے اونچی جگہ تے پہاڑی جگہ تے چوٹی تے کوئی اپنی قربانی دی چیز رکھ دیتے میرا چھوٹا سی انہیں اچھا خاصا جانور موٹا دادا لے کے رکھیا دوسرے نے سارے گھسے چاہتے اے جناب پھل فروٹ رکھے یا گندم دے دانے کئیاں نے کیا رکھے نے اللہ دی کرنی ادو دا دار ایسی کہ امت مسلمان تے اللہ نے احسان فرمایا قربانیاں کرو گے خود کھاؤ پیو بھی موجہ اڑائے بھی تسی لیکن ادو دا تصور ایسی آسمان تو بجلی آندی جے تک قربانی نو جس آگے بسم کر جاندی سمجھا جاندہ ہے یہ قربانی قبول ہو گئی ہے جن اچھا جانور رکھیا قربانی پیش کی دیر خالص لیے دینا چھوٹے دے اللہ نے بجلی پیجی اللہ نے بجلی گرائی تھی اور جلا کے بسم کر گئی دوسرے دن ریجیکٹ ہو گئی جو ریجیکٹ ہو گئی نا پھر قرآن نے کیا اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر ایک دی قبول تے دوسرے دی ریجیکٹ پتہ ہے لگا ہر ایک دی قربانیاں قبول نہیں ہوندیاں قربانیاں دے پیچھے نیتاں خالص چاہیے نے نیت خالص ہوئے حلال مال ہوئے تے قربانی قبول ہوندی ہے لڑائی تک آ گئی ہے کہنے لگا میں تینوں نہیں چھڈنا کہنے لگا بھائی جی میرا کی قصور ہے تیری نیت اندر فطور ہے تے اللہ تیری قربانی منظور نہیں اے قربانیاں تے انہاں دی قبول ہوندیاں نے انما يتقبل الله من المتقين اللہ تے قربانیاں متقیاں نے قبول کردا ہے آئیے میں اشارے دے کے بڑھنا بہت تیزی دے نال بیان کر رہے ہیں قربانی کی تاریخ اتنی پرانی ہے جنہوں دی کائنات مہد وجود اندر آئی ہے دونوں دی قربانی دا تصور موجود ہے انداز ہر دور دا اپنا رہا ہے طریقہ سلیقہ ہر دور اندر اپنا ہی رہا ہے آئیے بات سمجھنے تو بعد دوسری بات سمجھنی ہے کہ قربانی ایسی کرنی ہے تے قربانی کرن واسطے کہ دن دو جان ہون تے کوئی خوشی دا موقع ہوئے ناراضگی بن جائے یاراں دے اندر پھوٹ پہ جائے وہ ہن کہ یار ناراض ہے تے دوسرا رضامند کرن دی کوشش کیا کردا ہے شادی بیاہ دا مسئلہ لے لو سہیلی نو گفٹ کرنا ہے دوست نو گفٹ کرنا ہے پہلا بندہ سوچدا میرا گفٹ لیا بھی لے گا کہ نہیں لے گا
جیڑا میرا تے پھر فائدہ کی انہیں تیار کر کے گفٹ اپنا بھیجیا کیا میرے دوست نو یا میری سہیلی نو دے دیا جے تے میں نہیں وہ دینا بولدا میں وہ گھر نہیں جانا وہ کی کہے گا جی میرے گھر نہیں آنا تے تیرے تحفے نو میں کی کرنا ہوئے ریجیکٹ ہو جان گے قبول نہیں ہون گے اسی دیکھنا ہے قربانی کا تصور تے موجود اللہ نے سانو حکم دیتا قربانی کرنی ہے قرآن کریم کے اندر فرمایا فصلی لربک وانحر اے پیغمبر قربان نماز پڑھیا کر اپنے رب واسطے تے قربانی کریا کر یہ حکم ہے سانو اللہ دا اللہ نے دوسرے مقام تے فرمایا وَلْيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا نام ذکر کرو معلوم دنوں دے اندر تے کرنا کنا تے بہیمۃ الانعام تے کرنا جے چند جانور اللہ نے مویشی اے پالتو جانور اللہ نے عرض کیتے نے 4 قرآن کریم دے اندر جوڑے فرمایا انہاں دی گردناں تے چھریاں چلانیاں نے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اللہ نے اسماعیل بچا کے جنت جو دبا بھیجے ہے مہنگا دبا ہوئے ہے وہ سنت نو باقی رکھنا سانو حکم ہے یہی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدنی دور کے اندر کبھی بھی قربانی تو چھٹی نہیں کی تھی محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کر دے اپنی استطاعت کے مطابق کبھی کنے جانور کبھی کنے جانور یہ انہاں لوگاں دا راتے جڑے کہندے نے قربانی صرف حاجیاں واسطے دے حاجیاں واسطے ہوندی نبی پاک نے تے زندگی دے ایک حج کیتا ہے 9 سال نبی پاک حج تے نہیں گئے جو 9 سال دی قربانی کیتی ہے اودا کی مطلب ہے آئیے ذرا غور فرمائیے فتنے نے سوچے نے یہ جناب شیطانی چالاں نے قربانی تو لوگوں کو دور کرن دی سازشاں نے اور اولی حاجیاں واسطے خاص ہے نہیں نبی پاک دی سنت ہے کہ نبی پاک 10 سال مدینے دی زندگی اندر آقا ہر سال جانور قربان کر دے رہے جو نبی پاک حج تے گئے نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیتا ہے تے ایک گائے ذبح کیتی ہے 3 اونٹ اپنے ہاتھ نال ذبح کیتے تے باقی جڑے 37 رہ گئے سی اللہ نے فرمایا نہیں تو ذبح کر دے ایک گائے نبی پاک نے اپنی بیویاں دے نام تے بھی ذبح کیتی 100 اونٹ آج کتنے دے کروڑاں دے نے ارباں دے نبی پاک نے کیتے نے ہاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور اندر کبھی 2 مہینے کبھی جن اللہ نے توفیق دیتی ہے کرتے رہے قربانی کبھی چھڈی نہیں نبی پاک نے اس واسطے نبی پاک نے فرمایا جن بندے اندر طاقت ہوئے قربانی کرن دی وہ پھر بھی بہانے ہی دے کر کے قربانی نہ کرے فرمایا ساڈی عیدگاہ نہ آئے ساڈے نال نماز پڑھن واسطے عیدگاہ اندر نہ پہنچے یہ نبی پاک نے وعید فرمائی ہے قربانی دا حکم ہے صحابہ اطاعت قربانی ضروری ہے اور سنت ابراہیمی فرما سنت ابیکم ابراہیم قرآن نے کیا وترکنا علیہ فی الآخرین ابراہیم کی وہی سنت اللہ نے باقی رکھائی ہے جیڑی حضرت اسماعیل کی گردن تے چھری چلائی سی آئیے ذرا غور فرمائیے تاریخ بھی سمجھ لئیے حکم بھی سمجھ لیا ہے سنت مقتدہ ہے اور جن طاقت رکھتے ہیں انہاں واسطے واجب دی حیثیت رکھ دی ضروری کرنی چاہیے چھٹی جان بوجھ کے نہیں کرنی چاہیے اور اگلا کام کرن دا کی ہے شرائط کی نے کیڑے جانور پہلے اپنے آپ کو دیکھ رہیے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے پھر جانور کو دیکھیے پہلے تے سوچ رکھیے کہ اسی اللہ دے سامنے تحفہ پیش کرنے عید میدان تو بعد عید میدان جا کے یا کار اندر واپس آ کے اللہ سارا تحفہ قبول کر بھی لے گا کہ نہیں کیونکہ یار اگر تحفہ قبول نہ کرے تو پھر تحفے کا کی فائدہ وہ کی مقدس کی حیثیت ایویں بندہ اتنی محنت کرتا رہے تحفہ قبول ہی نہ ہوئے ہم اللہ تحفہ قبول کرے گا لیکن اللہ نے کچھ شرائط رکھیاں نے آئیے میں شرطاں کرا بندے اپنے تے بھی غور کر 4 شرطاں ہر نیکی دے عمل اندر ضروری ہوئی چاہیے نے اگر کوئی بھی نیکی چارہ تو خالی ہوئے جو نیکی نہیں ہوندی وہ اللہ کے دربار اندر ریجیکٹ سمجھی جاتی ہے کیونکہ اللہ بھی مومنہ متقی کا ولی ہے اللہ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین اللہ متقیاں دا دوست ہے
ਤੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣਾ, ਈਦ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਰ ਲਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਕੀਦਾ ਤੌਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਦ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੋਜੋ ਕਰਨੀ, ਮਾਸਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਤ ਕੁਰਬਾनुन कुल्ल तकीयन, नमाज हर मुतकी दी कुर्बानी है। जरूरी तो नहीं हर बंदा कुर्बानी की ताकत रखता है, लेकिन नमाज पढ़ने की हर ताकत रखता है ना। कि नमाजी जो बंदे को ताकत नहीं है नमाज पढ़े, अल्लाह वो कुर्बानी कबूल करे। मतलब कि अल्लाह का कुरब मिल जाए नमाज पढ़ने के नाल, ते वही कुर्बानी है। आइए बात करना चाहना अकीदा तौहीद लाजमी है, क्योंकि असीं कहने हैं किसी को पूछ के देख लाओ कुर्बानी की है, फौरन कहेगा ये सुन्नत इब्राहिमी है। सुन्नत इब्राहिमी सिर्फ जानवर की गर्दन से छुरी चलाने का नाम नहीं। नबी इब्राहिम का अकीदा भी वेख, उसकी नजरियात फकरात भी समझने की कोशिश कर। उन्होंने अकीदा की है वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुशरक नहीं सी। ते जेड़ा मुशरक होएगा उसकी कुर्बानी रिजेक्ट के वो 100 वाली ऊंट दिबा करे, 100 जानवर दिबा करे, जिन्ने मर्जी लखा खर्च करे। जेड़ा मुशरक है उसकी कुर्बानी कबूल कोई नहीं। ये अल्लाह दाता ने फैसला है, अल्लाह ने एक अंदाज रखे है। हर इबादत का मगर तकवा दे। नमाज क्यों पढ़ने हैं? तकवा मिल जाए। रोजा रखी जाए तकवा मिल जाए, ज़कात देंगे तकवा मिल जाए, हज करी जाए तकवा मिल जाए। लेकिन कुर्बानी का तसव्वुर अल्लाह ने नौखा रखे है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे हर इबादत का समरा तकवा है, लेकिन जो कुर्बानी करनी है पहले मुत्तकी बन गया फिर कुर्बानी लेके आ। वाकई बरात